بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخرکار سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی پاکستان کے اندر لینڈنگ ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر وہ آ گئے ہیں اور پاکستان آ کر انہوں نے ایک بہت ہی شاندار قسم کا، جاندار قسم کا اور بڑا ہی دھماکے دار قسم کا انہوں نے خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر جو ان کی جانب سے باتیں کی گئی ہیں، ان کی جانب سے جو پیغام دیا گیا ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ کافی عرصے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنرل راحیل شریف کو کسی وقت بھی پاکستان بھیجا جا سکتا ہے، انہیں پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ انہیں نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینے کے لیے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان پیچ اپ کروانے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ آخر کار ان کی اب انٹری ہو گئی ہے پاکستان میں، اور اسلام آباد کے اندر انہوں نے مختلف ایونٹس میں، مختلف تقریبات کے اندر آنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی ہے، انہوں نے صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے جو ایک تقریب وہاں پر انہوں نے جو خطاب کیا، اس کے اندر جو باتیں کی گئیں وہ سیم وہی باتیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، جو اپنے سورسز سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا، دیکھیں کس طریقے سے جنرل راحیل شریف کو پاکستان کی سیاست میں اتارا گیا ہے، اور اس کرٹیکل ٹائم کے اوپر، اس بہت ہی اہم ترین موقع کے اوپر، اس اہم ترین معاملے کے اوپر ان کا میدان میں آنا کس بات کی علامت ہے، یہ پورا معاملہ آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیے جنرل راحیل شریف اس وقت باقاعدہ پاکستان میں آ چکے ہیں، اور ان کی نہ صرف ملاقاتیں بلکہ ان کی جانب سے جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک پیچ اپ کا معاملہ ہے وہ بھی اب سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کی جانب سے خطاب کیا گیا، لینڈنگ کے ساتھ ہی انہوں نے جو سب سے پہلا خطاب کیا، ان کی جانب سے جو سب سے پہلا انٹریکشن کیا گیا، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، کیوں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، کیوں یہ اتنا کیوس اور اتنا کرائسس پیدا ہو چکا ہے پاکستان میں، ایک کیوں بحرانی کیفیت ہے، اور اس کا سلوشن کیا ہے۔ ان کی جانب سے اب یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان ایک بہت ہی کرٹیکل ٹائم، پاکستان ایک بہت ہی کرائسس اور کیوس کی صورتحال سے دو چار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو آج کی صورتحال ہے یہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی صورتحال ہے، اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ کس قسم کی یہ ایکسٹرا آرڈنری صورتحال بن چکی ہے، اور اس ایکسٹرا آرڈنری صورتحال کے اندر ایکسٹرا آرڈنری فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ پاکستان میں جو اکنامک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کا ڈائریکٹ لنک بنتا ہے موجودہ گورنمنٹ اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اور ان کے اپوزیشن کے ساتھ تعلقات۔ انہوں نے کہا کہ یہ اب موجودہ حکومت کے، شہباز شریف کے، نواز شریف کے اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ جو تعلقات ہیں، یہ صرف دکھاوے کی حد تک ہے، بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، تصویریں بنانے کے لیے۔ نہ تو ان کے آپس میں کوئی کوآرڈینیشن ہے، نہ ان کے آپس میں کوئی تعلقات ہیں، نہ ان کے آپس میں کوئی معاملات ٹھیک ہے۔ یہ صرف پبلک میں دکھانے کے لیے، وقتی طور پر تصویریں بنانے کے لیے یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جب آپ اپوزیشن کے خلاف اس قسم کے اقدامات، اس قسم کے معاملات، اس قسم کی چیزیں کریں گے جو کہ آج کل ہو رہی ہیں اور پچھلے 3-4 سال سے جو ہو رہی ہیں، تو آپ بالکل بھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ یہ ان کی جانب سے کیٹیگوریکلی اس بات کا اعلان کیا گیا، یہ ان کی جانب سے اس بات کا اظہار کیا گیا۔ دوسرا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو اس وقت انٹرنیشنل صورتحال ہے، اب جنرل راحیل شریف نے کہا، ایک تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود بھی پاکستان کے اندر بڑی اہم ترین کی پوزیشن کے اوپر کام کیا، سب سے جو ٹاپ کی پوسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کام کیا۔ میں نے اس وقت بھی پاکستان کے حالات و واقعات ریجنل اور انٹرنیشنل ان کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا۔
آج بھی پاکستان اس وقت ریجنل اور انٹرنیشنل جو حالات و واقعات ہیں اس کے زیر اثر ہے. اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے جو عالمی صورتحال کا جو امپیکٹ پاکستان کے اوپر آ رہا ہے, جو عالمی حالات و واقعات ہے اس کا جو امپیکٹ پاکستان کے اوپر آ رہا ہے, اس کے لیے بھی ہم نے کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا ہے اور اس کا بھی سد باب کرنا ہے. اس کی ایک مثال, ایک بہت بڑی مثال آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جب بھی امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی ہوتی ہے, ایران کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے, پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. جب ابنائے ہرمز بند ہو جاتی ہے, عرب ممالک کے اوپر حملہ ہوتا ہے, تو نہ صرف وہاں پر اوورسیز پاکستانی افیکٹ ہوتے ہیں بلکہ پاکستان کے اندر تیل کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں اور پھر اس کا امپیکٹ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. تو یہ ایک اس کی مثال ہے کہ جب یہاں پر ایران امریکہ کے درمیان لڑائی شروع ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر کتنا خطرناک اور خوفناک آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اس وقت انٹرنیشنل سچویشن ہے ایران اور امریکہ کے درمیان, اس کو ریجنل اور انٹرنیشنل سچویشن کہا جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے. آخر انہوں نے یہ جو بات کی, سب سے بڑی بات آخر میں کی گئی, اور انہوں نے کیٹیگوریکلی نہ صرف گورنمنٹ کو مشورہ دیا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ دیا کہ آپ اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں. اس صورتحال میں آپ چلے تو گئے ہیں, اب آپ نے یہاں سے نکلنا کیسے ہے, اس کا سلوشن کیا, اس کا حل کیا. انہوں نے پھر اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سلوشن دیا. 4-5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ یہ انہوں نے پہلے کرائسس کے اوپر, صورتحال کے اوپر, اس کی وجوہات کے اوپر بات کی. پھر 10 سے 15 منٹ, یہ تقریباً کوئی آدھے پونے گھنٹے کا ان کی جانب سے خطاب کیا گیا. پھر اس میں انہوں نے جو سلوشن ہے اس کے اوپر بات کی کہ اب اس کا سلوشن کس طرح سے نکالنا ہے, اب آپ نے اس کا حل کس طرح سے نکالنا ہے. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ یہاں پر جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ, اس کو بند کریں. جتنا جلدی ہو سکے اس کو بند کریں, یہ اتنا ہی پاکستان کے فائدے, پاکستان کے انٹرسٹ اور پاکستان کے مفاد میں ہے. اگر آپ اس کو بند کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں, پاکستان کے معاملات ہیں, اسٹیبلٹی کی طرف جا سکتے ہیں. اور انہوں نے پھر اس کا اصل میں جو پیغام دیا اسٹیبلشمنٹ کو دیا. انہوں نے کہا کہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ آتی ہے جنرل عاصم کے اوپر, وہ آتی ہے فیلڈ مارشل کے اوپر. اگر یہ جنرل عاصم اس چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں اور ان کی جانب سے اپنی انا کی قربانی دی جاتی ہے, اپنی ایگو کی قربانی دی جاتی ہے, اور ملک کی خاطر, وطن کی خاطر, پاکستان کی خاطر, عوام کی خاطر عمران خان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں اور عمران خان کو رہا کرتے ہیں, تو یہ اس کا فائدہ نہ صرف حکومت کو ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا, پاکستان کو ہوگا اور عوام کو ہوگا.